بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے منڈی بہاؤالدین سے محمد شریف صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ فلاں کام نہیں کرے گا، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اپنی قسم سے رجوع کر لے، تو اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ تو کیا وہ کفارہ ادا کرے یا کچھ اور کرنا ہوگا؟ وضاحت کر دیجیے۔ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ قسم توڑنے کا حکم جو شخص قسم اٹھائے پھر قسم سے رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے رجوع کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو، اور اسے قسم کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو میں کبھی کسی کام کی قسم اٹھا لوں اور مجھے کسی اور کام میں بھلائی نظر آئے تو کفارہ دے کر میں اپنی قسم توڑ لوں گا اور وہی کام کروں گا جو بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن سمرہ، تم حکومت مت طلب کرنا، کیونکہ اگر حکومت تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تمہیں تنہا اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اگر تمہیں بن مانگے دی جائے تو تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔ اور دیکھو، کسی قسم کا کام کرنے کی قسم اٹھا لو اور تمہیں کسی دوسرے کام میں خیر نظر آئے تو پھر اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہی کام کرو جو بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کام کو کرنے کی قسم اٹھا لے پھر کسی دوسرے کام میں اسے اس سے بہتر نظر آئے تو وہی کام کرے جو بہتر ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ تو اس بات پر اتفاق ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ قسم توڑنے کے بعد بھی کفارہ دینا جائز ہے، اور اس بات پر بھی کہ قسم اٹھانے سے پہلے کفارہ دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن قسم اٹھانے کے بعد اور قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینے کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے، اور جو اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ مستحب یہی ہے کہ قسم توڑنے کے بعد کفارہ دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے روزوں کے ذریعے کفارہ دینے کی صورت میں کہا ہے کہ کفارے کے روزے قسم توڑنے سے پہلے نہیں رکھے جا سکتے، کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت کو اس کے وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ نماز، رمضان کے روزوں کو ان کے وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم مالی کفارے کی صورت میں قسم توڑنے سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے علماء نے جیسے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ ہر حالت میں قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قسم توڑنے کی صورت میں گناہ کا ارتکاب ہو تو قسم توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر قسم توڑنے کی صورت میں گناہ کا ارتکاب ہو تو قسم نہیں توڑی جا سکتی، جیسے کوئی یہ شخص کہے کہ میں یہ کروں گا کہ جھوٹ بولوں گا، شراب پیوں گا اور کوئی غلط کام کروں گا، تو اسے توڑنا حرام ہے۔ جیسے کہ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں کسی دوسرے کام میں بہتر دیکھوں، یعنی جس کام کے کرنے یا ترک کرنے کی قسم اٹھائی ہے جس میں دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتری ہے، تو پھر اس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں قسم توڑی جا سکتی ہے۔ لیکن جو چیز جو ہے وہ ایسی ہو جو کہ گناہ کے ضمن میں آتی ہو تو اس کو پھر اٹھانا یا اس کو رجوع کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی نماز نہ پڑھنے کی قسم اٹھائے، زکوٰۃ نہ دینے کی قسم اٹھائے، قطع رحمی کرنے کی قسم اٹھائے، تو یہاں قسم توڑنا لازم ہے۔ ایسی ہی قسم سے متعلقہ کام کی نوعیت کے اعتبار سے قسم توڑنا مستحب، مکروہ یا مباح بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض قسمیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، مثلا کسی معصوم انسان کو ہلاکت سے بچانے کی قسم اٹھانی چاہیے۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے اور اپنے بارے میں ہی قسم اٹھائے، جیسے کہ انسان کے خلاف قتل کا جھوٹا دعویٰ ہے اور یہ قسم اٹھا کر بری ہونے کا اظہار کرے، اور کچھ وہ ہیں جو کہ صرف مستحب ہوتی ہیں، مثلا قسم کے ساتھ کوئی مصلحت منسلک ہو جائے، مثال کے طور پر قسم اٹھانے سے جھگڑنے والے دو افراد کے درمیان صلح ہو جائے، یا کسی مسلم یا غیر مسلم کے دل میں موجود کینہ یا حسد زائل ہو جائے، یا کسی کا شر ٹل جائے، تو اچھی بات ہے۔ یہ بسا اوقات قسم جو ہے وہ مباح ہوتی ہے، جیسے کسی جائز کام کے کرنے یا اسے چھوڑنے کی قسم اٹھائے، یا کسی ایسی خبر کے متعلق قسم اٹھائے جس کے مخبر کے بارے میں اسے گمان ہو کہ وہ سچا ہے۔ اور بسا اوقات قسم اٹھانا مکروہ ہوتا ہے کہ کسی مکروہ کام کے ارتکاب یا مندوب عمل کو ترک کرنے کی قسم اٹھائے۔ اسی مکروہ قسم میں خرید و فروخت کرتے ہوئے قسم اٹھانا بھی شامل ہے۔ اور حرام وہ ہوتی ہے جس میں انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے، یا کسی گناہ کے کام کی قسم اٹھائے، یا کسی واجب کام کو ترک کرنے کی قسم اٹھائے۔ چنانچہ جب بھی قسم کسی واجب کام کرنے کی ہوگی یا حرام کام کو ترک کرنے کی ہوگی تو اسے توڑنا حرام ہوگا، لہذا ایسی قسم کو پورا کرنا لازمی ہے۔
اور اگر کسی مستحب کام کے کرنے یا مکروہ کام کے چھوڑنے کی قسم ہو تو ایسی قسم کو بھی توڑنا مکروہ اور اسے پورا کرنا مستحب ہے۔ اور اگر کسی مکروہ کام کے کرنے یا مستحب کام کے ترک کرنے سے متعلق ہو تو پھر اسے توڑنا مستحب ہے، اسے پورا کرنا مکروہ ہوگا۔ اور اگر کسی حرام کام کے کرنے یا واجب کام کے ترک کرنے کی قسم ہے تو پھر اسے توڑنا واجب اور اسے پورا کرنا حرام ہے۔ جبکہ مباح کام کی قسم ہو تو اسے توڑنا جائز، لیکن اسے پورا کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے راولپنڈی سے فاطمہ شاہین صاحبہ کا۔ وہ ایک خواب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں جو کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں دیکھا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے اس بارے میں سمجھنے کی کہ ہر قسم کے خواب نظر آتے ہیں انسان کو۔ ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اور اس میں بھی وہ چیز جو یاد رہے، باقی رہے، اس کے بارے میں ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسا حکم دیا جا رہا ہے کہ شرعاً غلط ہے، ناجائز ہے، جیسے اگر کوئی یہ دیکھے کہ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے یا بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو اس پہ لازمی تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو لہذا کوئی چیز جو کہ شرعاً جائز ہے اور اس کے خلاف کرنے کو کہا جائے تو وہ چیز جو ہے وہ پھر صحیح نہیں ہوتی، پھر اس پہ ہمیں لازمی نہیں ہے۔ دوسری بات یہی ہے کہ خواب پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازمی نہیں ہوتا۔ یہ تو انبیاء کرام ہیں جن کے لیے خواب جب نظر آتے ہیں تو وحی کی صورت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے وحی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے، تو یہ انبیاء کرام تھے، ان کے لیے وحی ہے۔ لیکن ہم جو خواب دیکھیں اس پہ کوئی کام کرنے کو کہا جائے یا روکا جائے یا کسی قسم کا مشورہ دیا جائے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں صرف ایک اشارہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے لازمی نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی استخارہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو اس صورت میں پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو اسباب ہیں اور جو چیز ذرائع ہیں وہ سب دیکھنے ہیں کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق پھر ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی نظر آئے اس کو فوراً ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہم نے لازمی کرنا ہے، یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا اس کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔